Audio Jungle. آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایس پی ایس بائبل ٹی وی کی جانب سے بلیسنگ فرام گاڈ کے 5th ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جو اس سے پہلے میسیجز آپ تک پہنچے آپ نے ان کے وسیلے سے برکت پائی۔ ایک بار پھر ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ ایک نئے میسیج کے ساتھ حاضر ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس میسیج کے وسیلے سے بھی آپ نئی برکات پائیں گے، اور خداوند آپ کو برکت دے گا جیسے پہلے میسیجز کے وسیلے سے آپ نے برکت پائی۔ اور خداوند ایس پی ایس بائبل ٹی وی کو اور زیادہ برکات دے اور زیادہ بڑھائے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں، آمین۔ خداوند زندہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے، گنتی کی کتاب ہے اور اس کا 6واں باب ہے، اور 6 باب کی 22ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزو، جیسا کہ آج ہم ایک بار پھر خدا سے برکات کے بارے میں بات کریں گے، تو جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کو سکھایا تھا، ان کے کاہنوں کو سکھایا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو کیسے برکت دیں۔ خدا ہمیشہ برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ برکت پائیں، اور خدا یہ بھی چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل برکت پائیں۔ اور یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ بنی اسرائیل کی کاہنانہ برکت تھی 27ویں آیت میں۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ خدا برکت دیتا ہے، برکت تو خداوند سے آتی ہے، اور بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ برکت تو خداوند کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اگر کوئی خدا کا بندہ، خدا کی بندی نہ ہو تو برکت نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی خدا کی قوم نہ ہو تو وہ برکت نہیں پا سکتی۔ اس لیے خدا کی قوم ہونا، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا ضروری ہے، اس لیے برکت آ سکتی ہے، اس لیے برکت مل سکتی ہے، اس طرح برکت مل سکتی ہے۔ اگر ہم برکت کے معنی دیکھیں
کا مطلب ہے سرفرازی، صحت اور تندرستی اور خوشحالی، فتح اور خدا کی مہربانی ہے۔ اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر پہلو میں بار ہونا، اسے برکت کہتے ہیں۔ اگر صحت نہ ہو اور تندرستی نہ ہو، بیماری ہی بیماری ہو، تو برکت نظر نہیں آتی بلکہ لعنت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر خوشحالی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے۔ اور برکت خدا کی مہربانی سے آتی ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ برکت کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، برکت کے الٹ جو ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کا مطلب ہے ذلت، زندگی کے کسی بھی کام میں افزائش میں ناکامی، نفسانی اور جسمانی بیماری، خاندانی ٹوٹ پھوٹ، غربت، شکست، ظلم اور بے انصافی، ناکامی اور خدا کی ناراضگی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ناراض ہے۔ جب برکت نہیں لعنت ہے تو یہ خدا کی ناراضگی ہے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اگر خدا خوش ہے تو پھر برکت ہی برکت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس میں یہ بھید پایا جاتا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ جب خدا خوش ہوتا ہے تو برکت دیتا ہے، برکت ملتی ہے۔ جیسے انبیاء نے خدا کو خوش کیا، جیسے ہمارے بزرگوں نے اسحاق اور یعقوب اور ان کے والد ابراہیم نے خدا کو خوش کیا اور خدا نے انہیں برکات سے نوازا، اور ان کے پاس جو برکت تھی وہ نظر آتی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو پھر برکت نہیں، لعنت آتی ہے، اور جب لعنت ہوتی ہے تو پھر تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہر کسی کو برکت پسند ہے، لعنت کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہوں گا کہ برکت پانے کے لیے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیسے برکت پا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے رویے اور ہمارے ارادے میں ہے۔ اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہو اور ہمارا ارادہ ہو تو ہم برکت پا سکتے ہیں، اور ہم برکت دے بھی سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا جو بندہ ہے وہ برکت دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس برکت ہوتی ہے۔ ہمارے جو الفاظ ہیں ان میں اثر ہوتا ہے اور ان میں قوت پائی جاتی ہے، خواہ یہ مثبت
हो खा मनफी हो, तामीरी हो या तबाहकुन हो, ये अपना असर जरूर दिखाते हैं और जो कुछ हम बोलेंगे वो तख्लीक होगा। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा। अमसाल की किताब और उसके 18वें बाब की 21 आयत में लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हमें अपनी जुबान को अपना दोस्त रखना है और कभी भी कोई दोस्त जो है वो अच्छे दोस्त के लिए, अपने दोस्त के लिए बुरा नहीं सोचता, वो उसके लिए अच्छा सोचता है और अपने दोस्त के लिए अच्छा कहता है। तो हमने भी अपनी जुबान को अपना दोस्त रखना है ताकि हमारी जुबान से लानत नहीं बल्कि बरकत निकले। तो मेरे अजीजों, जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से रूहुल कुद्स काम करता है, क्योंकि ईमानदार के अंदर रूहुल कुद्स होता है। और जब हम बोलते हैं तो रूहुल कुद्स क्योंकि तख्लीकी कुव्वत है तो उससे चीजें तख्लीक हो जाती हैं, नई बनना शुरू हो जाती हैं, लानत जो है वो दूर हो जाती है। इसलिए जब एक ईमानदार बोलता है तो वो मुस्बत बोलता है और वो बाबरकत बोलता है और लानत जो है वो शर्मिंदा हो जाती है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से खुदावंद की हुजूरी आ जाती है, हम खुदा में बोल रहे होते हैं, खुदा हमारे अंदर बोल रहा होता है, खुदा काम कर रहा होता है। इसलिए मेरे अजीजों, लानत टूट जाती है, लानत का कोई काम नहीं उठाए, खुदा के सामने लानत चढ़ नहीं सकती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो लानतों को तोड़कर रख देता है। पुराने अहदनामे में लफ्ज बरकत के लिए इब्रानी लफ्ज बाराक है। इसका मतलब खुदा की सोच और खुदा के इरादे के मुताबिक बोलना। और नए अहदनामे में लफ्ज बरकत के लिए यूनानी लफ्ज इवलोगिया इस्तेमाल हुआ है और बाबरकत के लिए इवलोगिमेनोस इस्तेमाल हुआ है। और मेरे अजीजों, जो बाबरकत होता है, जो इवलोगिमेनोस होता है, वो बाबरकत होता है, उसको बरकत मिली हुई होती है। और जिसको बरकत मिली हुई होती है वो बरकत दे भी सकता है। मसीह बरकत दे सकते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं I ask blessing, I bless you, God bless you, तो फिर खुदा के खादिम भी कहते हैं मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बरकत देता हूं। तो फिर बरकत जो है वो ट्रांसफर होती है, बरकत जो है वो आगे बढ़ती है। और जब खुदा का कोई बंदा बरकत देता है तो फिर बरकत आती है। और जैसे कि पैदाइश की किताब में आदम को खुदा ने बरकत दी थी और उस बरकत में फलने फूलने की बरकत मिली थी। खुदा ने कहा था कि बढ़ो और फलो और जमीन को महमूरो महकूम करो। तो इस तरह जब खुदा ने उनको ये बरकत दी तो इस बरकत की बदौलत उन्होंने बढ़ना था और उन्होंने फैल जाना था और हर
طرح کی برکت ان کے لیے تھی اور ان پر آنی تھی۔ اس لیے جب خدا برکت دیتا ہے تو اس کے برکت دینے سے ہر چیز جو ہے وہ بڑھنے، پھلنے اور پھولنے لگتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر لعنت ہو تو لعنت سے چیزیں جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ لعنت کے نیچے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرض کے نیچے ہیں، ان کو برکت کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو پتا ہو کہ برکت کیسے لینی ہے تو وہ طریقہ استعمال کریں اور برکت پائیں، ان کی لعنت ٹوٹ جائے۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنائی وہ لعنتیں تھیں، اور جب لعنت کسی پر ہوتی ہے تو پھر ان کی زندگیوں میں خوف ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں موت ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں ہلاکت ہوتی ہے، ویرانی ہوتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، ظلم ہوتا ہے اور ناانصافی ہوتی ہے، اور یہ لعنت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ساری لعنتوں کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے، ہم کیسے برکت لیتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی بابرکت بن سکتا ہے، یہ بات میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جتنے بھی اس میسج کو سن رہے ہیں آپ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کی زندگی میں لعنت کام کر رہی ہے تو آپ بابرکت بن سکتے ہیں، اور ابھی میں آپ کو بابرکت بننے کا طریقہ بتاؤں گا۔ خدا کے کلام نئے عہد نامے میں غلطیوں کے خط اور اس کے 3 باب کی 13 اور 14 آیت میں لکھا ہوا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اور مسیح یسوع کی صلیبی موت یا کفارہ ہماری تمام بد کرداریوں کا عوض ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح ہمارا عوضی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ برکت کا وہ طریقہ ہے جس سے آپ برکت پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں پر پچھتائیں، توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگیں۔ جب آپ معافی مانگیں گے تو آپ کو معافی ملے گی، آپ معاف کر دیے جائیں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، لعنت ٹوٹ جائے گی، اور آپ کی برکات کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور ہر طرح کی برکات جو ہے وہ آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھیں، آپ کے گھر میں جو کمی ہے، آپ کی زندگی میں وہ لعنت ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ آپ کو اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑے گا، آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو مسیح کی طرف آنا پڑے گا۔ جب آپ یسوع کی طرف آئیں گے اور گناہ چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی میں برکات کا آغاز ہو جائے گا۔ مسیح برکت دیتا ہے، اس لیے میرے عزیزو آج اس کلام کے وسیلے سے آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کے خون سے دھل جائیں، لعنتیں ٹوٹ جائیں گی، وہ شرمندہ ہو جائیں گی اور آپ آزاد ہو جائیں گے،
آپ بابرکت ہوں گے، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے خاندان میں برکت آئے گی، آپ بدل جائیں گے، آپ برکات کو دیکھیں گے، بڑھیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، اور غربت کی لعنت بھی آپ کی زندگی میں سے چلی جائے گی، اور خداوند آپ کو بہت سی برکات سے نوازے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ Audio Jungle.